نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش زمین پھٹ جائے، یہ کوئی ڈرامائی جملہ نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی لرزہ خیز حقیقت ہے۔ اس دن جب ہر امت کے نبی اپنی امت پر گواہ ہوں گے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر گواہی دیں گے، تب وہ لوگ جنہوں نے حق کو جھٹلایا ہوگا پکار اٹھیں گے، کاش زمین پھٹ جائے، کاش زمین ہمیں نگل جائے۔ آئیے سورہ نساء کی ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ و تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء کی یہ بہت اہم آیات ہیں جن میں تذکرہ ہے روز محشر کا، جس میں نقشہ کھینچا گیا ہے روز محشر کا۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی، وَإِن تَکُ حَسَنَةً یضاعفھا، اور اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفھا تو اسے دگنا کر دیتا ہے، وَیُؤْتِ، اور دیتا ہے، مِن لَدُنْہ اجرًا عظیما، اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا آیت مبارکہ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعمال حسنہ کا ثواب اور جزائے خیر میں ذرا برابر بھی کمی نہیں فرماتے، بلکہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آخرت میں ثواب کو مزید بڑھایا جائے گا، بڑھا کر دیا جائے گا، اپنی طرف سے ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اتنا دگنا ہو کر ملے گا۔ اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے پایا رحمت سے اتنا بڑھا کر دیتا ہے کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس اجر عظیم کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے جو بارگاہ رب العزت سے ملتا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ ہے ذرہ، یعنی اس کا ترجمہ معروف ہے کیا کہ کسی کے پاس ایک چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی تو اس کو دگنا ثواب دیا جائے گا۔ مثقال ذرۃ، مثقال برابر کو کہتے ہیں ذرہ، کہ ذرہ برابر، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ یہ ذکر ہے روز محشر کا، قیامت کے دن کا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، کیسا ہوگا؟ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، جب آئیں گے، جب ہم بلائیں گے، اذا جب جئنا، جب ہم بلائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، گواہ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے، وجئنا بک، اور ہم آپ کو بلائیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، ان سب پر گواہ۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی کیفیت کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میدان حشر میں ہر امت کا نبی اپنی امت کے نیک و بد اعمال پر بطور گواہ پیش ہوگا۔ یعنی ہر نبی جس بھی امت کی طرف ان کو بھیجا گیا ہوگا، وہ اپنی امت کے ہر بد عمل پر گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہ بن کر حاضر ہوں گے، اور بطور خاص ان کفار اور مشرکین کے متعلق خدائی عدالت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کھلے معجزات دیکھ کر بھی تکذیب کی، انکار کیا، جھٹلایا، آپ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن سناؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھو۔ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور فرماتے ہیں کہ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ آیَاتٍ، یعنی اس آیت مبارکہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں
اس چیز کا ذکر ہے، یعنی بعض حضرات جو فرماتے ہیں وہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہا اولائی کا اشارہ جو ہے نا یہ زمانے رسالت میں موجود کفار اور منافقین کی طرف ہے۔ بعض فرماتے ہیں قیامت تک کی پوری امت کی طرف یہ اشارہ ہے، اس لیے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے اس سے یہ معلوم ہوا گزشتہ امتوں کے انبیاء اپنی اپنی امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے، آپ بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قرآن پاک کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا، یومئذ اس دن یود الذین آرزو کریں گے کافر لوگ، وَأَصَابُوا الرَّسُولَ اور وہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ کیا آرزو کریں گے؟ لَوْ تُسَوَّ بِهِمُ الْأَرْضُ کاش زمین برابر کر دی جائے، یعنی زمین برابر کر دی جائے مطلب زمین پھٹ جائے، ہم زمین کے اندر چلے جائیں، بالکل زمین برابر ہو۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا یہ میدان آخرت میں کافروں کی بدحالی کا ذکر ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کاش ہم زمین کا پیوند بن گئے ہوتے، کاش کہ زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں دھنس کر مٹی بن جاتے۔ اس وقت کی پوچھ گچھ، حساب و کتاب، یہ ان ساری چیزوں سے نجات پا جاتے۔ میدان حشر میں جب کفار دیکھیں گے کہ تمام جانور ایک دوسرے کے مظالم کا بدلہ دینے کے بعد مٹی بنا دیے گئے تو ان کو حسرت ہوگی اور تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسا کہ سورہ نبا میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ خیر اس چیز کے متعلق یعنی کہ وہ لوگ جو تھے وہ اس وقت اپنی جگہ میں بڑی جو ہے نا وہ اس چیز کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا، بڑی قسمیں کھائیں گے، لیکن ان کی بھی یہ ساری چیزیں ناکام ہوں گی، کیونکہ اس وقت جب وہ کسی بھی طرح اور تو کسی نے کیا گواہی دینی ہے، ان کے اپنے اعضاء جو ہیں ان کے بارے میں گواہی دیں گے، ان کے اپنے اعضاء ان کے متعلق بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے تھے، اس لیے جب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو چھپانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں کہ انہوں نے جو انہوں نے بنا رکھا ہوگا یا جو کچھ بھی وہ کریں گے تو اس کے بارے میں وہ اللہ کے سامنے کسی چیز کو بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ جو آیت میں فرمایا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اللہ کے سامنے تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، اور یہ تو پھر اس چیز کی جو آرزو کرتے تھے تو اس چیز کے متعلق جب ان سے کہا جائے گا، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت وہ کسی بھی طرح کسی بھی چیز کا وہ انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ پہچانتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے غلط کیا۔ وہ دنیا میں جو کچھ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تو اس کے بارے میں کسی بھی طرح ان سے کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی، اور یہ تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہے اس وقت قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سے کچھ بھی نہیں یہ چھپا سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، آئیے ہم ذرا خود کی طرف توجہ دیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمیں روز محشر اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو کر سکے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طرح کا کوئی اپنی امت پہ پچھتاوا نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو روز محشر ہم سر اٹھا کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا سکے، کسی بھی طرح کی ہمیں شرمندگی نہ ہو، اور ایسے اعمال ہو اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پی سکے۔ آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔